میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج کے ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد پرنسپل کیڈٹ کالج بٹراسی بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ، جنہوں نے اپنے کردار کے اعتبار سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کردار کے اعتبار سے ان کو شہرت دی، عزت دی، دولت دی، اور ان کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عاجزی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد اس وقت اندرون اور بیرون ملک مختلف شعبۂ زندگی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ اپنے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم پر آپ کہاں تک آپ نے جدوجہد کرنے کے بعد یہ آج تعلیم کے چشمے جگہ جگہ پھوٹ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امیر افضل گلزار صاحب، اور ڈی ایم ایم نیوز جو ہے منصیرہ کا بہت ہی ایک ہر دل عزیز ایک میڈیا چینل ہے، اور بالکل اہم ایک رول پلے کر رہا ہے منصیرہ کی فضاؤں میں۔ میرا تعلق منصیرہ سے ہے، میں منصیرہ میں پیدا ہوا، اور لیکن میرا جو دادا ہیں، میرے دادا جو ہیں وہ بھلول سے ان کا تعلق ہے، قبر بھی ان کی ادھر ہی ہے، میرے والد صاحب بھی ادھر ہی پیدا ہوئے، اور وہ بعد میں مائیگریٹ کر کے منصیرہ، اور منصیرہ میں میری پیدائش ہے، اور یہیں پہ میری ساری تعلیم ہے۔ تقریباً بنیادی تعلیم جو ہے نا، میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول منصیرہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد اس زمانے میں ایک ہی ہائی اسکول ہوتا تھا منصیرہ کا، وہ اس میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول منصیرہ سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد انٹر جو ہے یہ گورنمنٹ کالج منصیرہ سے کیا، اور پھر ایبٹ آباد کالج میں پڑھا، اور اس کے بعد میں نے 2 یونیورسٹیوں سے ماسٹرز کیا، ایک پشاور یونیورسٹی سے اور ایک پنجاب یونیورسٹی سے۔ 1979 میں فوج میں کور آف ایجوکیشن میں میری سلیکشن ہوئی، اور میں نے پی ایم ایم میں چلا گیا، اور وہاں پہ میں نے ٹریننگ حاصل کی، اور میری 42 سال کی پیشہ ورانہ زندگی ہے، اور یہ ساری کی ساری میری لائف جو ہے یہ بچوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا مقصد دوسروں کی اچھائی کے لیے ہونا چاہیے، اور میرے اندر اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی پوزیشن دی ہے، یا میرے اندر کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس میں میری کوئی وہ میری اپنی کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور ماں باپ کی دعائیں ہیں اور لوگوں کی دعائیں ہیں، جن کی وجہ سے میں مختلف جگہوں پہ تعلیم کی خدمت کرتا رہا ہوں، بچوں کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد اور مدعا بھی یہی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کی رہنمائی میں گزاروں، اور ان کو کچھ ایسی اچھی بات بتاؤں کہ جس سے ان کا مستقبل بھی اچھا ہو۔ وہ اس لیے اچھا ہو کہ ان کے مستقبل سے لنکڈ ہمارا پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو یہ ہے جی میری لائف کی ایک سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ نے طاقت دی تو یہ ضرور میں اسی فرض کو ادا کرتا رہوں گا۔ میں ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ میں نے آرمی برن ہال کا پرنسپل رہا ہوں، اور اس کے علاوہ لانس کالج گھوڑا گلی کا پرنسپل رہا ہوں، اور اس کے علاوہ فوج کے اندر بھی تعلیم کے اداروں میں نے خدمات دی ہیں۔ کمانڈنٹ رہا ہوں میں کالج آف آرمی ایجوکیشن کا، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نے کوئی تقریباً 3-4 ٹینیورز میرے جو ہیں اس میں نے کوئی 10 سال سروس کی ہے۔ تو یہ الحمدللہ میری ایک شاگردوں کی بہت بڑی ایک کثیر تعداد ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے، اور باہر بھی موجود ہے، اور جو بڑی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ابھی تک زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور ان کی مہربانی ہے، ان کی دعائیں ہیں، جن کی وجہ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، جب آدمی جوانی کے اس بچپن میں ہوتا ہے تو بہت سارے اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، بہت سارے شعبوں کو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جوائن کروں۔ شروع سے آپ کی خواہش تھی کہ میں تعلیم کے میدان میں اس طرح کا کردار ادا کروں گا، یا آہستہ آہستہ یہ آپ کی زندگی میں آ گیا؟
یہ تعلیم اور جو فکر ہے اس کا تو ایک سلسلہ ہے، یہ چینج ہونے والا ہے ایج کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے، نظریات بھی اس کے امپروو ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ جب بچپن میں تھا، میں ایک سینسٹیو بچہ تھا، ایک بہت ہی حساس بچہ تھا۔ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس قسم کے حالات میں میں رہ رہا ہوں، میرے والدین کس قسم کے حالات میں ہیں، میرے باقی دوست رشتہ دار جو ہیں، یا باقی ماحول کس طرح کا ہے اور اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو میری چونکہ کمپنی جو تھی بڑے اچھے دوستوں کے ساتھ تھی، وہ بھی تعلیم کی طرف ان کی ایک رخ تھا، اور میری شروع سے ہی یہ دل میں ایک خواہش ضرور تھی کہ میں بڑا ہو کے کس دوسروں کے کام آ سکوں۔ یہ شروع کی انیشیل میری یہ ایک ترجیح تھی لائف میں کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اور آہستہ آہستہ جب میں نے تھوڑا بہت پڑھا اور تعلیم حاصل کی اور ڈگریز حاصل کی، تو میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں ایک استاد بنوں، ایک ٹیچر بنوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میری تربیت جو ہے بڑے اچھے اساتذہ کرام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اچھے استاد پیدا کریں گے معاشرے میں تو اچھے ہمارے بچے بھی ہوں گے اور ان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ میں ٹیچر جو ہے بائی چوائس ہوں لائف میں، الحمدللہ، اور مجھے اس کے اوپر بہت بڑا فخر ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنی ایک استاد کی حیثیت سے گزاری ہے۔ اور آج بھی میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو میں ایک ہیڈ ٹیچر ہوں۔ تو میں ابھی بھی آج بھی صبح کوئی 6-7 کلاسز میں گیا اور وہاں پہ بچوں سے میں بات چیت، ہر روز میں کلاس روم میں جاتا ہوں۔ میری زندگی کا جو بہترین وقت ہے وہ کلاس روم کے روسٹروم کے اوپر گزرا ہے۔ میں ان کرسیوں یا ان میزوں نے مجھے اتنا اٹریکٹ کبھی بھی نہیں کیا جہاں پہ حالانکہ میں نے بہت ہی ایک اعلیٰ عہدوں پہ کام کیا ہے، لیکن میں سب سے زیادہ مجھے مزہ یا سب سے زیادہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے مجھے کلاس روم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اس سے ہوا ہے۔ میسج کیا دینا چاہیں گے اپنے شاگردوں کو جو زیر تعلیم ہے یا جو عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اب بچوں کو ایک تو میں نے ایک سوچ ہے اور میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھی یہ لگایا ہے، چائلڈ از دا ہوپ۔ بچہ جو ہے یہ امید ہے۔ بچہ پاکستان کی امید بھی ہے، ہمارے ملک کی امید بھی ہے، بچہ اپنے ماں باپ کی امید ہے، بچہ اپنے معاشرے کی امید ہے۔ اور میرا بچوں سے بہت ہی ایک سنسیئر ان کو ایڈوائس ہے کہ اپنے فوکس پہ رہیں بچے۔ ان کا فوکس ان کا فیوچر ہے۔ بچوں سے ان کے ماں باپ نے بھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور بچوں نے اس ملک سے بھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر بچے بڑے ہو کے کوئی سائنسدان نہیں بنیں گے، کوئی ریسرچرز نہیں بنیں گے، کوئی اعلیٰ عہدوں پہ نہیں ہوں گے، اعلیٰ ذمہ داریاں ان کے پاس نہیں ہوں گی، تو وہ اپنی صلاحیتوں کو سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ہی معاشرہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرے خیال میں بچے کو ایک ہمہ-جہتی نشو و نما کی طرف جانا چاہیے۔ ان کی جو شخصیت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ میں بریفلی یہ بتاتا ہوں میر افضل گلزار صاحب کے توسط سے کہ بچے کو فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اس کو فزیکلی بہت اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جو فزیکلی اچھا ہوگا تو دماغی لحاظ سے بھی وہ اچھا ہوگا، محنت بھی وہ کر سکے گا، مشقت کر سکے گا۔ دوسرا، اس کو اکیڈیمکلی اچھا ہونا چاہیے، پڑھائی لکھائی میں اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے۔ آج کل کا بچہ جو ہے یہ انٹرنیشنل بچہ ہے۔ میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یو آر این انٹرنیشنل گلوبل سٹیزن۔ آپ کا پاکستان کا جو بچہ ہے یہ امریکہ کے بچے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں جو میٹرک کا بچہ ہے، وہ او لیول جو انگلینڈ میں بچہ پڑھ رہا ہے اس سے مقابلہ ہے اس کا۔ تو اکیڈیمکلی بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی بچوں کو تیار اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچے کے احساسات بڑے اچھے ہونا چاہیے، فیلنگز جو ہیں یہ بڑے اچھے ڈیولپ کرے بچہ۔ فیلنگز جو ہیں یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، کیسے محسوس کرتا ہے،
اپنے علاقے کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہے، اپنے ملک کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہے، اپنے ملک کے فیوچر کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہے، غریبوں کے بارے میں کیا اس کے احساسات ہیں، امیروں کے بارے میں اس کے کیا احساسات ہیں۔ تو ایک اچھے فیلنگز کے ساتھ بچے کی تربیت ہونی چاہیے، اور بچے اس بات پہ غور کریں کہ یہ نفرت کا سلسلہ چھوڑ دیں، یہ جیلسی کا سلسلہ چھوڑ دیں، یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے بچوں کے لیے۔ منفی چیزیں بھی معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن مثبت سوچ جو ہے وہ اچھی احساس بچوں کے اندر پیدا کر سکتی ہے۔ میری یہ بھی بچوں کو ایڈوائس ہے تیسری، کہ وہ اپنے احساسات کو مثبت بنائیں۔ اور چوتھی اور آخری جو میری گزارش ہے بچوں سے، وہ یہ ہے کہ بچے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے کیسا تعلق رکھنا ہے، ان کا رسپیکٹ کا ایک تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے انٹریکٹ کریں۔ اپنے کالج میں آتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ان کا کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے۔ بڑے سے بات کریں تو اس کس تمیز سے بات کریں، چھوٹے سے بات کریں تو وہ کس طرح سے بات کریں۔ یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ نفرت اور جیلسی اور یہ میڈیا کے انسٹرومنٹس جو ہیں، انٹرنیٹ ہے یا پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے رویوں میں بہت منفی ان کے اوپر اثر پڑا ہے۔ تو میری یہ 4 ایریاز جو ہیں، میری گزارش ہے تمام بچوں سے، والدین سے بھی، کہ ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنائیں، اور ان کو اکیڈیمکلی، ان کو تعلیمی لحاظ سے اسٹرانگ بنائیں، اچھی پرفارمنس دیں، ان کے محسوسات اچھے ہوں، احساس اچھا ہو، یہ فیلنگز اچھے ہوں ان کے ہر چیز کے بارے میں۔ اور یہ ایک دوسرے سے جو انفرادی اجتماعی تعلق ہے، اس میں ایک رسپیکٹ کا معاملہ جو ہے، یہ اور ڈیسنسی کا معاملہ یہ اپنائیں۔ یہی میرا میسیج ہے تمام بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے، خوش و خرم رکھے، اور ہماری امیدیں جو ان سے لگی ہوئی ہیں، اس پوری قوم کی امیدیں ان سے جو لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ ہمارے بچے زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ میرے افضل گلزار صاحب۔